یقیناً آج بھی آپ لوگوں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ بھائی اپنے بہنوں سے مشورہ کرتے ہیں، ہے نا؟ کوئی بھی اگر معاملہ ہو جائے تو بھائی کیا کہتے ہیں کہ ہم ہماری بہنوں سے مشورہ کر کے بتائیں گے، حالانکہ فیصلہ بھائیوں کا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ہمارے خالہ سے مشورہ کر لیں گے، ہم ہماری بہن سے مشورہ کر لیں گے۔ میری بہنوں، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہنوں کی زبان میں، یعنی وہ بھی عورت ہے، ان کی بھی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ شیماء سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حلیمہ سعدیہ ان کی جو دودھ رضائی ماں جو تھی، ہے نا، ان کی بیٹی یہ ہماری شیماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیماء سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک غزوے میں یہ قیدی بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن شیماء سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! بہنوں کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو کھولتے ہیں، نکالتے ہیں اور بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھیں گے تو بہت کم ایسے موقع ہیں جہاں پر اللہ کے رسول نے اپنی چادر کھولی اور بچھا دیا۔ یہاں پر شیماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں اور پھر ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کو 30 بکریاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بہن، اگر آپ چاہتی ہے تو مدینہ ہمارے ساتھ چلیے، یا پھر اگر آپ چاہتی ہے تو آپ اپنے مقام کو لوٹ جائیے۔ شیماء سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام کو واپس لوٹ جاتی ہے۔ غور کریے بہن کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہن اگر چاہے تو اپنے بھائی کے بگڑے ہوئے عقیدوں کو درست کر سکتی ہے، اپنے بھائی کے بگڑے ہوئے گھر کو بہترین گھر بنا سکتی ہے میری بہنوں، کیونکہ تاریخ میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں جس میں بہنوں نے اپنے بھائیوں کو اسلام کی آغوش میں لا لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہمارے دوسرے خلیفہ۔ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب ان کو پتا چلا کہ ان کی بہن نے فاطمہ بنت خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اپنے بہن کے گھر کی طرف جاتے ہیں اور خبر لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جب فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو پہنچتے ہیں اور جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو اپنے بہن اور بہنوئی کو اتنا مارتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر! تو یہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہے؟ اے خطاب کے بیٹے، اب تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، میں اب اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ یہ الفاظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایسا اثر کرتے ہیں، اللہ اکبر! ان کے بہن کے جسم سے نکلتا ہوا خون ان کے دل پر اثر کرتا ہے، اور پھر وہ فور اسلام کی آغوش میں آ جاتے ہیں۔ اور میری ماں اور بہنوں، ایک بہن کی کوشش سے ایک بہترین بہادر سپاہی اسلام کو ملا۔ ہم سب دیکھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے، کیا آج ہم بہن ہونے کے ناطے ہمارے بھائیوں کو بیکار اور فضول کی گندگیوں سے نہیں بچا سکتی؟ کیا ہم بہن ہونے کے ناطے ہمارے بھائیوں کے بگڑتے ہوئے ماحول کو درست نہیں کر سکتی؟ اگر ہمارے بھائی بے نمازی ہے تو ایک بہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نماز کے لیے بھیجیں۔ اگر کوئی گناہ اگر وہ اس کے پاس دیکھتی ہے تو وہ بہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس گناہ کے بارے میں حق بات اس کو بتلائیں۔ یہ ایک بہن کی ذمہ